بچوں آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 5 سہیل عظیم آبادی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہو آپ کی اسکرین پہ سہیل عظیم آبادی۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کتنا خوبصورت چیپٹر اور کتنا بہتر سبق ہونے والا ہے۔ تو آپ دھیان دیں، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ سہیل عظیم آبادی اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اس لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانیہال میں ہوئی۔ ایک معلم کی سرپرستی میں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے، جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ افتادِ طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ سہیل عظیم آبادی جو آپ چیپٹر دیکھ رہے ہو، جو ہیڈنگ ڈالا گیا ہے کہ سہیل عظیم آبادی، تو سہیل عظیم آبادی میں سہیل کیا ہے؟ تو یہ سہیل آپ کا تخلص ہے، اور عظیم آبادی کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ عظیم آباد کیا ہے؟ تو عظیم آباد یہ پٹنہ کا پرانا نام ہے۔ پٹنہ نام ہے، یہ بعد کا نام ہے، اس سے پہلے عظیم آباد نام تھا۔ تو آپ جو ہے سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ آپ کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے، اور سہیل عظیم آبادی کی پیدائش سن 1911 میں ہوئی پٹنہ شہر میں۔ اور یہ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جن کا انتقال 1 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یعنی جب سہیل صاحب 1 سال کے تھے تبھی ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور آپ کا خاندان زمینداروں کا خاندان تھا۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی آپ کا خاندان زمینداروں کا تھا، کافی زمینداری تھی۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش آپ کی نانیہال میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم جو بیسک تعلیم ہوتی ہے وہ ایک معلم کی سرپرستی میں ہوئی۔ ویسے سہیل صاحب کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے، جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ یعنی ان کے باپ دادا کا وہ گاؤں ہے شاہپور بھدول، جو کسی دوسرے ضلع میں نہیں بلکہ پٹنہ میں ہی واقع ہے۔ آپ کی طبیعت میں تھوڑا جو ہے شدت تھی، تو جس کی وجہ سے آپ تعلیم جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، لیکن آپ جو ہے مظفر پور، حیدرآباد، کلکتہ میں ان شہروں میں بڑے بڑے مراکز جو تعلیمی علمی مراکز تھے وہاں آپ قیام کیے، اور وہاں سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا۔ سہیل عظیم آبادی ابتدائی سے شاعری کرتے تھے، یعنی چھوٹی عمر سے، بہت پہلے سے ہی، یعنی ابتدائی عمر سے ہی آپ نے شاعری شروع کر دی تھی، لیکن آگے چل کر آپ شاعری کے ساتھ ساتھ افسانہ نگاری کے طرف بھی مائل ہوئے، اور آپ نے بہت سارے افسانے لکھے ہیں جو آپ کے نصاب میں ہی شامل ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا بہترین اور خوبصورت بڑا پیارا افسانہ شامل ہے نصاب میں، جس کا نام ہے بھابھی جان۔ ویسے ابھی اس کتاب میں آگے دیکھتے ہیں اس چیپٹر میں اور کیا ہے۔ تو سہیل صاحب ابتدائی سے شاعری کرتے تھے، پھر بعد میں افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے، تو آپ نے بہت افسانے لکھے۔ اس کے بعد سہیل عظیم آبادی آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کرتے تھے۔ آپ کی ملازمت آل انڈیا ریڈیو میں تھی، اور وہ کہاں ملازمت تھی؟ تو دلی میں تھی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں آپ دلی میں رہے، پھر آپ کا اس ملازمت سے، یعنی آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت سے آپ کا تبادلہ ہوا شری نگر کشمیر۔ آپ شری نگر کشمیر تبادلہ ہو کر چلے گئے، پھر وہاں سے واپس پٹنہ چلے آئے اور اس ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے آپ صحافت میں بھی مصروف تھے، یعنی صحافت کا کام کیا ہے آپ نے، روزنامہ تھا، اخبار جو ہے وہ آپ نے اجرا کیا ہے۔
سہیل عظیم آبادی کی زندگی ایسی گزری ہے کہ جس میں آپ نے کافی ادب کی ترویج و اشاعت کی ہے، یعنی اپنے شاعری کی ہے، افسانہ نگاری کی ہے، یعنی آپ کی زندگی ادبی زندگی رہی ہے۔ سہیل عظیم آبادی چھوٹا ناگپور میں بھی رہے ہیں اور وہاں بھی اردو کی ترویج و اشاعت جو ہے آپ نے کی ہے۔ ویسے سہیل صاحب کے افسانے تو بہت ہیں، لیکن اس کتاب میں جو آپ کے نصاب میں شامل ہے وہ افسانہ ہے چار چہرہ اور الاؤ ہے، آدمی کے روپ ہے۔ سہیل صاحب نے ایک ناول بھی لکھا تھا جس کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ ان تمام جو ہے کتابوں کی تعداد تقریباً 125 ہے اور آپ کا انتقال 1980 میں ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے جو ہے فنکار اور بڑے افسانہ نگار، بڑے شاعر کا ہم نے یہ چیپٹر پڑھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر سے کیا کیا سوال آ سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، پہلا سوال ہے، پہلے یہ دیکھیں کہ سہیل عظیم آبادی جو ہے کیا ہے۔ تو عظیم آباد میں بتایا کہ عظیم آباد یہ جو ہے پٹنہ کا پرانا جو ہے نام ہے اور یہ سہیل عظیم آبادی سے مشہور ہوئے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا۔ تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ آپ کا اصل نام مجیب الرحمن ہے۔ سہیل صاحب نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ابتدائی زندگی میں کیا کرتے تھے، تو اس کا بھی جو ہے سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی ابتدائی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ تو سہیل صاحب ابتدائی زندگی میں شاعری کرتے تھے۔ شروع کے زمانے میں، شروع کا جب آپ کا دور تھا، عمر کی جو ہے شروعات تھی، اسی زمانے سے آپ شاعری شروع کر دیے تھے۔ تیسرا سوال دیکھتے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی میں سہیل کیا ہے۔ پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ سہیل عظیم آبادی لکھا ہوا ہے، تو ہم نے بتایا تھا کہ سہیل عظیم آبادی میں جو سہیل ہے یہ آپ کا تخلص ہے۔ آپ تخلص کے تعلق سے جانتے ہیں کہ جو شعراء اپنا ادبی نام رکھتے ہیں اسی کو جو ہے تخلص کہتے ہیں۔ شاعر جب اپنا شعر لکھتا ہے تو اس شعر کے اس کلام کے آخری شعر میں اپنا نام جو پیش کرتا ہے اسے تخلص کرتے ہیں۔ تو سہیل عظیم آبادی میں سہیل کیا ہے، تو اس کا جواب ہے تخلص، یعنی سہیل عظیم آبادی کا تخلص سہیل ہے۔ 4 نمبر کا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی۔ ہم نے جیسا کتاب میں پڑھا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی۔ تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش سن 1911 میں ہوئی۔ یہ کب کا جواب ہے، اور کہاں ہوئی تو جواب ہے پٹنہ، یعنی سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں 1911 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 5واں سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کا تعلق کس خاندان سے تھا، یعنی آپ کا خاندان کیسا تھا، وہ چیز جو ہے آپ سے پوچھ رہا ہے۔ تو سہیل کا تعلق کس خاندان سے تھا، اس کا جواب ہے زمیندار، یعنی آپ کا خاندان زمینداروں کا تھا۔ 6واں سوال ہے، سہیل کا آبائی وطن کہاں ہے، یعنی آپ کے باپ دادا کا جو گاؤں تھا وہ کہاں ہے، اس کے تعلق سے پوچھ رہا ہے کہ آبائی وطن کہاں ہے۔ تو آبائی وطن شاہپور بھدول ہے۔ شاہپور بھدول گاؤں ہے جہاں کے آپ کے باپ دادا رہنے والے تھے، اسی تعلق سے پوچھ رہا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن کہاں ہے، تو شاہپور بھدول۔ اسی طریقے 7واں سوال دیکھتے ہیں، سہیل عظیم آبادی کی ملازمت کہاں تھی، یعنی آپ کی نوکری کہاں تھی، سروس کہاں تھی، ملازمت کہاں تھی۔ تو سہیل عظیم آبادی کی ملازمت آل انڈیا ریڈیو دلی تھی۔ آپ آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کرتے تھے، اور وہ آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کہاں تھی، دلی تھی۔ آپ جو ہے دلی میں اس آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کرتے تھے۔ اس طریقے سے 8واں نمبر ہے، یعنی 8واں سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کس روزنامہ کا اجرا کیا تھا، یعنی آپ جو ہے روزنامہ اخبار سے بھی جو ہے منسلک تھے۔ اس تعلق سے پوچھ رہا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کس اخبار کا، کس روزنامہ کا۔ روزنامہ مانے ہوتا ہے اخبار، روزنامہ، روز مانے دن ہوتا ہے اور نامہ مانے جو ہے اخبار، خبر ہوتا ہے، خط بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ روزنامہ سے مراد اخبار ہوتا ہے، تو روزنامہ اخبار کا آپ نے اجرا کیا تھا، اس تعلق سے جو ہے اس کا جواب ہوگا کہ ساتھی، یعنی سہیل عظیم آبادی نے کس روزنامہ کا اجرا کیا تھا، تو جواب ہے ساتھی۔ ساتھی روزنامہ کا نام تھا، اخبار کا نام تھا،
اس کو آپ نے جاری کیا تھا، اس کا اجرا کیا تھا۔ اس طریقے سے 9واں سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی افسانوی مجموعے کون کون ہیں، یعنی سہیل عظیم آبادی نے کون کون سے افسانے لکھے ہیں، اس کے تمام مجموعوں کے نام جو ہے پوچھ رہا ہے، جو ہم نے سہیل عظیم آبادی کے چیپٹر میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کون کون سے افسانے لکھے ہیں، ان افسانوں کے نام کیا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے نام ہے 4 چہرے، الاؤ، آدمی کے روپ۔ آپ نے 3 افسانوی مجموعے لکھے ہیں، افسانہ لکھے ہیں، جس میں سے پہلے مجموعے کا نام 4 چہرے، یاد رکھیں گے کہ 4 چہرے یہ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانے بھی مجموعے کا نام ہے، اور دوسرا افسانہ ہے الاؤ۔ 4 چہرے سمجھتے ہیں، 4 چہرے، 4 چہرہ، اور اسی طریقے سے الاؤ ہے، الاؤ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ڈھیر لگانا۔ بہرحال ان کے مجموعے افسانوی مجموعے کا نام ہے الاؤ، جو دوسرا نمبر ہے، اور تیسرا نمبر ہے آدمی کے روپ۔ یہ جو ہے سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اور 10واں سوال دیکھتے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کے ناول کا نام کیا تھا۔ تو سہیل عظیم آبادی نے جہاں شاعری کی ابتدائی زندگی میں اور یہ افسانے لکھے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے ایک ناول بھی لکھا تھا جس کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ تو اس کا جواب ہے سہیل عظیم آبادی کے ناول کا نام کیا ہے، تو جواب ہے بے جڑ کے پودے۔ بے جڑ کے پودے کے نام سے آپ نے ناول لکھا تھا، یہ جو ہے بے جڑ کے پودے آپ کا ناول ہے۔ بے جڑ کے پودے سمجھتے ہیں آپ، بے جڑ کے پودے جس کا کوئی جڑ نہیں، جس درخت کا کوئی جڑ نہیں، اور پودا پودا سمجھتے ہی ہیں، تو ان کا ناول کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ اسی طریقے سے 11واں سوال ہے سہیل صاحب کے افسانوں کی تعداد کتنی ہے، یعنی یہ جو ہے 3 ہم نے افسانے پڑھے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے افسانے لکھے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، تو ان تمام کے تعلق سے پوچھ رہا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے تمام افسانوں کی تعداد کتنی ہے، کتنی تک پہنچتی ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد 125 ہے۔ 125 انہوں نے افسانوی مجموعے لکھے ہیں، افسانے لکھے ہیں، ان تمام کتابوں کی تعداد 125 ہے۔ اور 12واں سوال ہے کہ سہیل صاحب کی وفات کب ہوئی، سہیل صاحب کا انتقال کب ہوا۔ تو یہ سن جو ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ سہیل عظیم آبادی صاحب 1980 میں انتقال کر گئے۔ سہیل صاحب جو ہے یہ دلی میں جب آپ آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کر رہے تھے تو آپ کا یہاں سے تبادلہ بھی ہوا تھا، آپ کا یہاں سے تبادلہ بھی ہوا تھا۔ نوکری آدمی کرتا ہے، سروس کرتا ہے تو بدلی بھی ہوتی ہے، تبادلہ بھی ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو آپ کا اس جو ہے ملازمت سے دلی سے آپ کا جو ہے تبادلہ ہو گیا تھا شری نگر کشمیر۔ آپ جو ہے دلی سے بدلی ہوئے، دلی کی ملازمت سے بدلی ہو کر آپ جو ہے شری نگر کشمیر چلے گئے تھے، اور جب شری نگر کشمیر چلے گئے تھے تو یہاں سے آپ پٹنہ آ گئے تھے، اور جب پٹنہ آپ آ گئے تھے تو آپ جو ہے اپنے آپ کو صحافت میں بھی مصروف کر لیا تھا۔ صحافت آپ سمجھتے ہیں پترکاریتا، آپ جو ہے نامہ نگار تھے، پترکاریتا کرتے تھے، کسی اخبار سے جڑے ہوئے تھے۔ تو آپ جو ہے اس شری نگر کشمیر کے ملازمت کے بعد جب پٹنہ آئے تھے تو اس دوران آپ نے اپنے آپ کو صحافت سے جو ہے جوڑ لیا تھا۔ تو ہم نے یہ پڑھا سہیل عظیم آبادی کے نام کا چیپٹر، یہ بہت یوزفل ہے، آپ دھیان سے پڑھیں اور آپ جو ہے خود اسے پڑھیں اور یاد کریں، اور اس کے بعد جو ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ کو خود فائدہ حاصل کریں اور اپنے دوست احباب کو، اپنے ساتھیوں کو بھی بھیجیں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں، اس کے بعد میں لائک کر دیں، شیئر کریں اپنے دوست احباب کو تاکہ یہ ویڈیو دوسرے کے لیے جو ہے فائدہ مند ہو، دوسرے بھی اسے فائدہ حاصل کر سکیں۔ پھر انشاءاللہ ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔